اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 33 پر ہی ہم روشنی ڈال رہے تھے، اور ہم دیکھیں خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی انسلٹ نہ کریں، اور ہم خود بھی ایک ایز اے ٹیچر ہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ تو ہم ساری زندگی رہتے ہیں، لیکن ادھر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو بار بار اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ اسپیشلی دین کے معاملے میں آپ کی اپنی سیلف آبزرویشن، آپ کا اپنے ہاتھوں میں قرآن، آپ کی خود کی نگاہ ضرور ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو اور مجھ کو میسج ملتا ہی رہتا ہے، جس میں واقعی ہمارے بڑوں کیا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اچھا کرنے میں بھی ہمارے بڑے، برا کرنے میں بھی ہمارے بڑے۔ تو ہم دنیاوی معاملے میں ایکچولی اپنے بڑوں کی نہیں سن رہے ہیں، کیونکہ روز نئی ریسرچ ہے۔ ہم ان کو جاہل ہی سمجھتے ہیں، اپنے بڑوں کو، کہ جی جو میں نے پڑھا ہے، جو میرا گریڈ ہے، تو وہ یہ نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ ہمارے اندر ایک اصول ہو جاتا ہے کہ جی دنیاوی معاملے میں تو اب میں ایڈوانس ہوں۔ لیکن دینی اعتبار میں جو ایک کتاب کو سب کو پڑھنے کا حکم ملا، وہ ہم سب نے ایک خاص ادارے کو دے دیا، جس کو ہم ملا بھی کہتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں، استانی جی بھی کہتے ہیں، میڈم بھی آج کل ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو یہ ترغیب مل رہی ہے کہ تم خود بھی ظالم مت بننا اللہ کے بارے میں جھوٹ بول کر۔ تو اس لیے آپ کو میں نے کل بھی کہا کہ آیت چلی ہی چلی آ رہی ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی کنورزیشن ہوگی، ابھی بھی آگے جب آیت 32 میں بھی کنورزیشن ہو گئی کہ بڑے چھوٹوں کی کس طرح سے تکرار ہوگی، تو بڑے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہاتھ سے روکا تھا، کیا ہم نے تمہیں زبردستی روکا تھا، مطلب ہم نے کیا تمہیں روکا تھا، تم خود ہی رک گئے ہماری باتوں میں آ کر۔ تب بھی بات اینڈ نہیں ہوئی، اور آیت 33 پھر کنٹینیو ہوئی، جس پر ہماری بات پوری نہیں ہو سکی کہ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں عالموں کے نیچے ہوتے تھے۔ تُضْعِفُوا، ضعیف کا معنی کسی بھی لیول پر کمتر ہونا۔ یہ کمتر اور برتر ہی کی تو وجہ سے ہم نے فتوی بازیاں اور مسلک پرستی اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہم سب بن کر بیٹھ گئے، ایک مخصوص ادارہ ہو گیا، جبکہ اللہ یہ ہم سب سے چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے آپ میں ایک عالم ہوں، ہم سب اپنے آپ میں ایک شیخ ہوں، ہم سب اپنے آپ میں ایک ماسٹر مائنڈ ہوں، اور ہم سب مل جل کر بغیر ضد کے ایک اچھی ڈسکشن کر سکیں، جس میں ٹیبل کسی پر الٹا نہ جائے، کسی پر بھی ٹیبل الٹا نہ ہو، اور سب اپنی اپنی رائے قائم کریں، اور سب کے پاس دلیل کے طور پر قرآن ہو، بہت ہی تمیز طریقے کے ساتھ قرآنی بحث ہو، مختلف جو بھی فکر رکھتے ہوں، لیکن دلیل ان کے پاس قرآن کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا برین واش کیا کہ دیکھو تم ایسے لوگوں کے ہاتھوں مت چلے جانا جو صرف تم ان کی تفسیر پڑھ کر تسلی میں آ جاتے ہو، اور پھر وہ تفسیر میں جو کچھ بھی کہیں تم نے ماننا پڑتا ہے، اور تم ان کے مسلک سے بھی جوائن ہو جاتے ہو۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ قیامت کی اتنی کنورزیشنز میں سے اللہ نے سلیکٹڈ کنورزیشن، سلیکٹڈ خطاب، سلیکٹڈ جو باتیں تھیں وہ آپ کو بتائیں، جس میں اب سیکنڈ بھی پوائنٹ تھا کہ کمزور طبقہ کہے گا علماؤں سے، بڑوں سے، کہ بل مکر اللیل والنہار، تم لوگوں نے اتنے مکر، اتنی رات دن چالیں چلی، استأمروننا، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ان نکفر باللہ، ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ ہم اگر ایسے نہ کہیں کہ چلے ہمارے علماء ہم کو اللہ سے نہیں روکتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے ہم کو قرآن کے ترجمے سے ضرور روکتے تھے کہ جی ترجمہ پڑھنا سب کی بات نہیں ہے، اور تم کس تفسیر سے پڑھتی ہو، یعنی یہ تو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ تمہاری کس تفسیر سے تم پڑھتی ہو، اور تفسیر سے ہٹ کر تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کسی کے بارے میں بول ہی نہیں سکتا ہے، اور عالم سے پوچھے بغیر تو آپ بول ہی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ اجارہ داری، یہ فیوڈل لارڈ جو سب بن گئے، تو اس کے ایکشن کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کو میری باتوں سے نظر آتا ہوگا کہ تم نے اتنا ہدہ دکھایا کہ ہم جیسے لوگ وجود میں آئے،
اور ہم نے کہا کہ اب ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. تم کہیں جا کے میٹنگ کرتے ہو اللہ سے, تم نے بھی تدبر کیا, ہم نے بھی تدبر کیا, تمہارے پاس اوتھینٹک بات ہے نہیں ہے, ہم تفسیر القرآن بالقرآن کریں گے, آپ ہماری اصلاح کر دو. تو جناب ادھر آپ دیکھ لیں کہ مکر اللیل والنہار یہ جو آ رہا ہے نا, کہ تم نے اتنے مکر کیے, اتنی کتابیں چھاپی, اتنے طریقے بنا دیے دین سیکھنے کے, قرآن سیکھنے کے اتنے اصول بنا دیے, اور اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کون سی عظیم شخصیت بنا لی کہ جی تم جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جب تم حکم دیتے تھے کہ ہم کس طرح سے ہم نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا, وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا, اور بنا لیا ہم نے اس کے ہمسر, کہ نہیں جی اللہ کی کتاب سے سب تھوڑی بات پتہ چلے گی, جب تک کہ آپ فلاں عالم کی بات کو نہ سمجھ لیں. تو جی آپ نے اپنے آپ میں ایک اتھارٹی بنا لی, اور اللہ کہے جا رہے ہیں, اللہ کہے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن سے قرآن سیکھا جائے گا, اور کسی کی طاقت بھی نہیں. اور اللہ اپنے نبی سے بھی یہی کہتے ہیں, اپنے نبی کے دور میں جب وحی اتر رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, آپ اس کی کوئی اگزامپل ہے نبی نہیں لا سکتے, إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ, ہم آپ کے پاس لائیں گے بالکل حق, وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, ہم آپ کو بہترین تفسیر قرآن سے قرآن کی سمجھائیں گے. اور وہی جو میں آپ کو ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ اگر آپ تبلیغی جماعت میں بیٹھ جائیں تو وہ تبلیغ کی بات کرتے کرتے حق ان کے منہ سے نکل جاتا ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ جی جنت المالا اور جنت البقیع میں تو صحابہ کرام کی قبریں بہت چند ہیں. پوچھو کیوں, سارے مجمع سے کہتے ہیں پوچھو کیوں کہ جنت المالا اور جنت البقیع میں صحابہ کی قبریں بہت کم کیوں ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی کیوں, تو کہتے ہیں کہ سب لوگ تبلیغ کے لیے نکل گئے تھے, تو تمہاری ساس اتنا موجود تھی. جب صحابہ کرام تبلیغ کو نکلے تو تمہاری ساس اتنا موجود تھی, تو پھر آج جو ساس اتنا نہ پڑھے وہ کافر کیسے ہو گیا, اور تمہاری یہ 2 کتابیں صحیح کے درجے کو کیسے پہنچ گئی. تم ان عالموں پر, ان اماموں پر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں دوسروں کا تو جواب دینا پڑے گا. ہم وہ 6 اماموں کی جو 6 تفسیریں لا رہے ہیں, جو 6 کتابیں لا رہے ہیں, وہ بیچارے اماموں کو بھی نہیں پتا. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں کہ جو میں نے جتنا دنیا دیکھی, ہماری جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی ہے. ہم کتابیں چھاپ کر نام رکھ لیتے ہیں, اور اب تو ہم نے یہ جب دیکھا کہ نہیں جی تم ان کے بغیر تو بات کر ہی نہیں سکتے, تو دیکھ لو ہم بات کر سکتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب ان صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے, تم نہیں تبلیغ کا بتایا نا, آپ لوگوں نے بتایا نا کہ وہ تبلیغ کو نکل گئے, تو وہ تبلیغ کو اللہ کی کتاب لے کے نکلیں, تو ہم بھی اللہ کی کتاب سے ہی بتا سک رہے ہیں کون سی اس وقت کی تفسیریں تھی. اور اگر تھی تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی کتاب الگ سے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کو تو سورہ حاقہ میں کلیئر منع کر دیا گیا کہ جی اے نبی, آپ نے اس کلام کے علاوہ اب اپنی طرف سے کوئی دین کی بات نہیں کرنی. ایکسٹرا باتیں تو بندہ ہے وہ کرے گا, لیکن دین کے معاملے میں آپ کو قرآن تک محدود رہنا ہے, اور قرآن میں جتنی باتیں ہیں اتنا سوال ہوگا جو قرآن میں نہیں ہے, کہ ناخن کیسے کاٹنا ہے, اور پانی کیسے پینا ہے, اور پگڑی کون سے کلر کی پہننی ہے. جب وہ نہیں ہے تو وہ دین بھی نہیں ہے. جو بات آپ اٹھائیں, جو ٹاپک آپ اٹھائیں, آئیے ڈسکس کرتے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ ہے, آئیے بڑا کام کرنے کا مہینہ ہے, ذرا ڈسکس تو کریں ہم کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کو آپ قرآن میں نہیں اور دین مانتے ہو. تو آؤ ڈسکس کرتے ہیں کہ تم بڑے سے بڑے اجماع تواتر لے آؤ, اگر وہ قرآن میں اس کا کوئی ٹاپک نہیں چھیڑا تو وہ دین نہیں ہے. اب وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیا سنیں گے اور کیا سمجھیں گے. بھائی بہن بات تو کرو, ذرا اپنا دماغ کو نرم تو رکھو, تعصب سے پاک تو رکھو, آؤ ڈسکس کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بہترین وقت نصیب فرما اور بہترین بات بولنے والا کہے. تو جناب ادھر جو آیت کنٹینیو ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب کے سر برے لوگوں کے ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَ, اور وہ سر دیکھو چھپائے ہوئے ہوں گے ندامت. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کہ اب ان کا انجام تو یہی ہے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ, اور ڈال دیے جائیں گے توق فی اعناق, ایسے لوگوں کی گردنوں میں جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے, لوگوں کو غلط باتیں بتاتے تھے, اللہ سے دور کرتے تھے, اور یہ بتاتے تھے کہ کس طرح سے اللہ کو سمجھنا ہے, بس ہماری نگاہوں سے سمجھو. یہ جھگڑے ہوں گے دین کے بڑوں سے اور چھوٹوں سے جو ان کے پیچھے چلتے تھے. تو سب کے گردن میں توق ڈال دیے جائیں گے. الذین کفروا, جنہوں نے بھی فتوے کی بنا پر کفر کیا.
الذین کفروا. اس لیے میں کھول کر بتا رہی ہوں کہ ہم یوں کفر نہیں کرتے ہیں. ہم فتووں کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ کے کلام کو مانتے ہیں. میں آپ کو بار بار ایک ہی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ کی قسم یہ حال ہے جو میں نے دنیا گھومی ہے کہ اگر ایک شافعی کو یہ بتاؤ کہ میں حنفی ہوں اور میں حنفیوں کے اس کتاب فتوا سے میں نے فتوا لیا ہے، وہ آپ کو بالکل برا نہیں کہے گا. وہ کہے گا اچھا اچھا آپ لوگ حنفی ہیں، اوکے اوکے، آپ نے وہ حنفیوں کی اس کتاب کا فتوا لیا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک سے صحیح ہے اگر آپ اپنے مسلک پہ چل رہی ہیں. تو جبکہ وہ شافعی ہوگا اور وہ حنفی بننے کو تیار بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھ جیسی شخصیت آ جائے نا اور کہے کہ نہیں قرآن سے ایسا نہیں اور ایسے ملتا ہے، تو دونوں مجھ پر بل پڑیں گے. کہیں گے کہ جی آپ کو اتنا اختیار کس نے دیا، اور عورتیں تو فتوا دے نہیں سکتی ہیں. کیا پاگل ہو؟ کیا پاگل پن والی بات کرتے ہو؟ فتوا ہوتا کیا ہے؟ ایک ڈیسائیڈ کرنا کہ جی میں نے قرآن سے یہ سمجھا. یہ کیا بات ہوئی عورت فتوا نہیں دے سکتی؟ فتوا کیا ہوئی؟ سینگ والا یا کچھ خاص چیز یا کوئی آسمان سے اترنے والی چیز ہے؟ فتوا یعنی آپ نے جو سمجھا اس کی رائے آپ دے رہے ہیں. نہیں جی عورت نہیں دے سکتی، نہ دے تمہاری عورتیں نہ دیں، ہمارے مردوں نے اجازت دی ہوئی ہے، اب ہم نے اپنا اللہ معاف کرے اصول قرآن سے لائے ہیں. تو جناب یہ لوگ حنفی شافعی ہو کر ایک دوسرے کی نہیں مانتے، لیکن فتووں پر اور کتاب پر اور علماء سے جڑے ہوئے ہو تو یہ آپ کو مان لیں گے. لیکن اگر آپ کسی سے جڑے ہوئے نہیں ہوں تو یہ آپ کو کفر کا فتویٰ آپ پر صادر کر دیں گے. تو اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے انسان، آئیے ہم بھائی بہنیں ڈسکس کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی تعصب پسندی اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں وہ جزا دیے جائیں گے مگر اتنی ہی جزا دیے جائیں گے ما كانوا يعملون، جو تھے وہ عمل کرتے تھے. تو اس لیے میرے اور آپ کے عمل انشاءاللہ ہم اللہ کو اچھے بتائیں اور ہم تمام تعصب فرقوں سے مسالک سے پاک ہو کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں. اور اللہ ہی کی تو کتاب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پھر کیا گڑبڑ ہے؟ آپ بھی وہی نماز میں پڑھتے ہو، میں بھی وہی نماز میں پڑھتی ہوں. تو یہ ایکچولی کنورزیشن کے تحت ہمیں اتنی باتیں پھر کرنی پڑی، نہیں تو یہ بات تو ہم بار بار کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں. بار بار ہر 2-4 آیتوں کے بعد یہی بات آ جاتی ہے. اس کا مطلب ساری زندگی سارے نبیوں کے دوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ حق چھپنے لگتا ہے تو اللہ اسے کھولنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو کھولتا رہیں. اب آگے بھی دیکھیں اب کون سی کیٹیگری پر ڈسکس ہو رہی ہے. اب دیکھ لیجئے کون سے ظالم کی کیٹیگری بیان ہو رہی ہے. آیت 34 سے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجتے ہیں ہم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. یعنی اللہ کا انداز دیکھیے، یہ صرف اس کا بامحاورہ انداز دیکھیے، بہت بیسک عربک ہے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. بہت ہی ایک بامحاورہ انداز ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر بستی والوں کا جواب آ رہا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی اسپیسیفک بستی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی خاص بستی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایک لوگوں کا سوچ، لوگوں کا اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں. تو ہمیں ایکچولی اپنے اوپر نگاہ ڈالنے کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسے تو نہیں ہو کہ جب کبھی اللہ نے کوئی ڈرانے والا کسی بستی میں بھیجا تو کیا ہوا؟ قولا مترفوہا. اب یہ جو ادھر کیٹیگری آ رہی ہے قولا مترفوہا، اس کو غور کرنا ہے کہ اسپیشلی خوشحال لوگوں نے زیادہ سر اٹھایا، کیونکہ غریبوں کے سر اٹھانے سے ویسے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا امیروں کے سر اٹھانے سے فرق پڑتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک رینڈم بات کر رہے ہیں، یعنی رینڈم کا معنی ایک بالکل ہی عام سطح پر بات کر رہے ہیں، یونیورسل لیول پر، کہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی ڈرانے والا آیا تو خوشحال طبقہ، اب آپ اور میں الحمدللہ خوشحال طبقہ ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اچھی خوشحالی سے نوازا ہوا ہے. تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں جنہیں بھی خوشحالی سے نوازا ہوا ہے نا انہیں اللہ سے تھوڑا کم ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کو جو سب سے بڑا آسرا ہے نا، ان کو پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کا اتنا بڑا آسرا ہے، یہ قدرتی ہے. آپ اپنے بہت پیارے کپڑے پہنے، کلف والے، پیاری گاڑی میں بیٹھے، خود بخود پتہ نہیں کہاں سے اکڑ آ جاتی ہے.
प्यारा सा मोबाइल लें, एक अकड़ आ जाती है। आप कोट पैंट पहने, चश्मा लगाएं, टाई लगाएं, अंदर से एक हम औरतें अच्छे से ड्रेसिंग करें, एक पता नहीं क्यों अजीब सी एक अकड़, वो नहीं कहते गर्दन में सरिया आ जाता है, वो गर्दन में सरिया वाकई आ जाता है कुछ अच्छी चीज से, अच्छे घर से, अच्छी गाड़ी से, अच्छे कपड़ों से, और फिर जेब में भी पैसा और बैंक में भी पैसा, तो थोड़ा अजाब से थोड़ा डर ही कम लगता है। और खुद ब खुद एक तो हमारे यहाँ ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ब खुद दिल में सोचते हैं कि मैं अल्लाह की लाडली हूं, मैं अल्लाह का लाडला हूं, मेरे हज उम्रे तो कबूल होते हैं, मेरी तो हर नमाज कबूल होती है, जब भी तो अल्लाह मुझे इतना नवाज रहा है। ये कुदरती एक हम सब में तासुर है कि जिसके पास पैसा है ना, वो समझता है मैं अल्लाह का लाडला हूं, जब भी तो अल्लाह मुझसे ये ले लेते सब। तो ये भी क्राइटेरिया बहुत बुरा है। और वैसे भी हम गरीबों को तो जाहिल ही समझते हैं, हम गरीबों को कहते हैं बहुत नादान है, बहुत बेवकूफ है। तो देखें यहां पर अल्लाह फरमा रहे हैं मुतरफूहा, जो उस दौर के बस्ती के, और अल्लाह रैंडम बात कर रहे हैं, हर दौर की बात कर रहे हैं और हर झुटलाने वाली बस्ती की तकरीबन बात कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई खुशहाल लोगों में कोई खबर देने वाला आता था तो वो खुशहाल लोग उठते थे और क्लियर कहते थे इन्ना बिमा उरसिलतुम, बेशक हम उस चीज को, उस किताब को, उस वही को जो तुम भेजे गए हो, जिस वही के साथ, काफिरून, हम कुफ्र कर रहे हैं डंके की चोट पे। ये खुशहाल लोग कहते हैं, ये अल्लाह बता रहे, मैं नहीं बता रही। अगर मैं बता रही होती आप लोगों में से कई लोग कहते हैं मैडम आपको गलत फहमी है, मैडम आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मैडम लोग ऐसे नहीं है, फलाना ढिमा का सब बिल पड़ते मुझ पर कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बता रही हूं, अल्लाह बता रही है। पिछली कन्वर्सेशन भी अल्लाह बता रहे हैं कि खुशहाल तबका वो सबके दिमाग को खराब करता है और वो सबको इंप्रेस करता है अपनी जाहो जलाली से। तो आप अपने जरा गिरेबान में झांकें कि अल्लाह ने आपको और मुझको भी बड़ा नवाजा हुआ है। हमारे भी पीछे बहुत लोग चलते हैं कि हम यस कहें तो यस और अगर हम नो कहें तो नो। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला, मगर कहा खुशहाल लोगों ने उस बस्ती के कि बेशक हम साथ जिस वही के जो भेजे गए हो तुम, हम उसका कुफर करते हैं। देखा आपने, ये एग्रेशन मेरे अंदर आया। मैंने कहा जब तुम बढ़कर कुफर कर सकते हो तो मैं बढ़कर इकरार क्यों नहीं कर सकती हूं? तुम बढ़कर कुफर करने पर तुले हुए हो, मैं अल्लाह के लिए हामी क्यों नहीं बन सकती हूं? मैं अल्लाह के लिए तायीद क्यों नहीं कर सकती हूं? तुम शिर्क करके नहीं डरते, मैं तौहीद पर चल के क्यों डरूं? यानी तुम डराते किसको हो? तो ये वाली चीजें हैं कि आपका जो एक रिएक्शन आता है ये आयतें सुनकर, हम तो आयतें समझते ही नहीं है, हम तो खत्मुल कुरान के आदी हैं। जब हमने समझा, थोड़े दिनों में समझा, तो हमारे अंदर एक जज्बा आ गया कि कुफर करने वाला नहीं शर्माता तो हम तौहीद पर चलने वाले क्यों शर्माएं? लो, ये तो अजब बात हो गई। तो ये देख लीजिए कि आप और मैं मुर्दा हैं, मुर्दा। जब हम कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ते हैं ना, हम लिटरली मुर्दा हैं। सिर्फ इतना फर्क है कि जो हमारे मुर्दे सचमुच मुर्दे हो गए, उनको दफन कर दिया गया, क्योंकि वो मां जैसी हस्ती भी दफन हो जाती है जब उसकी स्पिरिट खत्म हो जाए। वो मां और बाप जैसी हस्ती को भी बंदा जाकर मिट्टी में डालकर आता है, क्योंकि उसके अंदर खत्म हो गया होता है स्पिरिट। हम लोग अपने बदन के साथ जी रहे हैं, हमारे अंदर कोई जज्बा ही नहीं है कुछ करने का, हमारे अंदर कोई स्पिरिट ही नहीं है, हमें कोई अता पता नहीं है कि हमें क्यों पैदा किया गया। और हम, एक बिजली भी जाती है, एक लाइट भी जाती है, तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों को भी बोलते हैं बेटा गिर गए, बेटा चोट लग गई, इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, इन्ना लिल्लाह पढ़ लो। जेवर चोरी हो जाता है, हम कहते हैं बेटा इन्ना लिल्लाह पढ़ लो। कभी तुमने उसका मतलब समझा है? कभी मैंने और आपने उसका मतलब समझा है कि इन्ना लिल्लाही, बेशक हम तो अल्लाह के लिए पैदा हुए थे, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमको तो उसी की तरफ जाना। हम लोगों ने तो इसको एक तकिया कलाम भी बनाया। तो आप बताइए कि हम किन जाहिलों में खड़े होंगे?
ہم سے اللہ بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے، اللہ ہم پہ نظر کرم ڈالنا بھی پسند نہیں کریں گے، ہم جاہلوں میں سے جاہل اور منافقوں میں سے منافق ہوں گے کہ ہمیں سب آتا تھا، چوٹ لگنے پر بھی ہم انا للہ پڑھتے تھے، لیکن ہمیں اس کی عقل نہیں تھی کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور لوگوں نے اتنی پیاری کتاب کا کیا کیا، انہی کے ماننے والوں نے اس کتاب کے کیسے ٹکڑے بٹکے کیے، اور خاص بڑے، میں نے کل شاید بات میری کٹ گئی کہ جیسے ایک ڈاکٹر پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے برے ڈاکٹرز بھی ہیں، اپنی کمائی کے لیے وہ لوگوں کے بدن کھول دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، سرجری کر دیتے ہیں، غلط چیزیں دے دیتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لوگوں پر آزماتے ہیں۔ تو سوچئے کہ اسی طرح ہمارے دین کے بھی ایسے لوگ ہو گئے ہیں اور اتنے مسلک ہو گئے ہیں اور اتنے فرقے ہو گئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے سب کے پاس قرآن ہے، اس کی مدر بک۔ شکر ہے اللہ نے ہم کو اس مدر بک سے جوائن کیا، اللہ کے بہت احسان ہے۔ اگر اللہ پوچھے کہ تجھ پر سب سے بڑا احسان کیا کیا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہم کو قرآن کی دوستی عطا فرما دی، یہ آپ کا احسان عظیم ہے۔ اور واقعی قرآن نے بھی کہا ہے جتنا تم جمع کرتے ہو ان تمام چیزوں میں یہ بہترین چیز ہے جو اللہ جس کو عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عہد کی پاسداری بھی نصیب فرمائیے گا۔ تو دیکھیں آپ غور سے دیکھیے کہ اب خوشحال لوگوں کے بارے میں تھا اور ہم سب خوشحال لوگ ہیں، اس لیے میں اتنا جذباتی ہو جاتی ہوں کہ ہم سب ماشاءاللہ خوشحال ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں نے اپنے دور میں اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، وقالو، اور انہوں نے کہا، دل میں کہا، منہ سے کہا، یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم کثیر ہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ کس سے کمپیریزن کس سے ہو رہے ہیں؟ دینداروں سے، کہ اگر کوئی سچا دین کا دائی تھا، نذیر تھا، کیونکہ پیچھے آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، وہ نذیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب کبھی ڈرانے والا ان سے لو طبقے کا ہوتا تھا تو یہ اس سے اپنا کمپیریزن کر کے کہتے تھے کہ ہم نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم کثیر ہیں اس سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ دیکھ لیجئے، ایسے نہیں بول رہے ہیں ہم اٹھیں گے نہیں، جبکہ آپ کو پچھلی کیٹیگری میں نے کیا بتائی ظالموں کی، انہوں نے کہا ہم کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے ہیں۔ اب کس کی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ظالموں کی ہی کیٹیگری آ رہی ہے کہ وہ عذاب مانتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا اگر آپ برا نہ لگائیں۔ تو ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا، وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی بھی نبی کے امتی ہو، غلط کرو گے تو غلط ہوگا تمہارے ساتھ۔ نہیں جی، ہمیں تو لالی پاپس یہ دیے گئے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو امتیوں کو آنچ نہیں آئے گی، وہ تو اپنے ساری امتیوں کو حوض کوثر پر پانی بھی پلائیں گے اور آگ سے بھی نکلوا دیں گے۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں مجھے بھی ضرورت ہے شفاعت کی، سفارش کی، حوض کوثر کے پانی کی، مجھے بھی ضرورت ہے، کیوں نہیں ہے ضرورت؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ حوض کوثر کی تو کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ اس پانی کے لیے تو ذرا آپ سورہ حدید میں پڑھ لیں کہ ایمان والوں سے جو منافق پانی مانگیں گے، روشنی مانگیں گے، تو وہ کہیں گے یہ جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یہ حرام ہے۔ یعنی ایک مومن اپنے جاننے والے، اپنے مسلمان منافق بھائی بہن کو پانی اور لائٹ نہیں دے سکے گا، حرام ہے۔ تو کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے رسول کے نام استعمال کرتے ہیں؟ تو دیکھ لیجئے کہ ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور ہم جب سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دور دور تک تنہائیاں ہی تنہائیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا قرآن کھول دیا۔ تو دیکھیں، خوشحال لوگوں کی بات تھی، اور ان کی خوش فہمی یہ تھی کہ جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا اللہ ہمیں آخرت میں بھی دے گا۔ دیکھ لیجئے، انہوں نے عذاب کو جھٹلایا نہیں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی عذاب نہیں ملنے والا۔ اس پر اللہ کے رسول کو پھر کھڑا کیا گیا اور کہا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی بھی تمام آیتیں قل والی پڑھی ہیں۔
اب پھر ایک اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان ربی، بے شک جو میرا رب ہے نا، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق. وہ تمہارے حال چال دیکھ کر رزق نہیں دیتا، وہ تمہاری نیکی اور برائی پر رزق نہیں بانٹتا. اس نے کوئی ایسا کرائیٹیریا اللہ نے نہیں بتایا کہ جی امیروں کو امیر اس لیے ہیں کہ وہ نیک ہیں. ایسا اللہ نے کوئی کرائیٹیریا نہیں دیا ہے، اور شکر ہے کہ نہیں دیا ہے کہ جو خوبصورت ہے وہ نیک ہے اور جو بدصورت ہے وہ گناہگار ہے، اور جو اپاہج ہے وہ گناہگار ہے، جو بیمار ہے وہ گناہگار ہے. شکر اللہ کا، اللہ نے ایسا کوئی کرائیٹیریا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ یہ تو میرے رب کی بانٹ ہے. پھر قرآن سے ہی ہمیں ملتا ہے، فرعون کو بھی ملا، سلیمان کو بھی ملا. تو یہ تو میرے رب کی بانٹ ہے، اور یہ رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ادھر ہم تھوڑے سے رول فالو کرتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی جو رزق کے پیچھے جاتا ہے، جو جد و جہد بھی کرتا ہے، جو حرام چاہتا ہے تو حرام ملتا ہے، جو حلال چاہتا ہے تو حلال ملتا ہے، جو اپنا دماغ چلاتا ہے، جو اپنے ایریا کو دیکھ کر کام کرتا ہے، جو علم کے لیے، جو رزق کے لیے جو بھی تم تقدو کرو گے، اللہ فرماتے ہیں نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تو مدد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی. تو رزق کے لیے تھوڑا آپ کو اٹھنا بھی پڑے گا، مجھے بھی اٹھنا پڑے گا، سوچنا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، اپنے اپنے دور کے مطابق جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، اترانا بھی نہیں ہوگا، حسد بھی نہیں کرنا ہوگا. یعنی یہ بڑا بڑا پیارا سا پورا ٹاپک ہے، وہ بار بار اللہ دہراتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں اترانا بھی نہیں ہے اور ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا. لمن یشاء کو کھولنا ہے. پورے قرآن سے آپ رزق کی آیتیں نکالیں، آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں ملیں گی کہ اپنے والوں کا حق ادا کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو اور رزق لوگوں میں بانٹو، آسانیاں بانٹو لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے نوازیں گے. تو جناب ادھر جو بات آ رہی ہے کہ تمہاری کوئی نیکیوں کی وجہ سے تمہیں نہیں نوازا گیا، جو تم کفر کر جاتے تھے، یہ تو اللہ کی بانٹ ہے اور وہ اندازے سے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بڑی گریٹ آیت، بڑی گریٹ اینڈنگ کہ اکثریت، میجورٹی پیپل لا یعلمون، علم ہی حاصل نہیں کرتی. اس کو ہم رزق سے بھی جوڑیں گے، اس کو ہم علم سے بھی جوڑیں گے کہ اکثریت لوگوں کے پاس وحی کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے تم ایک نذیر کو بھی جھٹلا دیتے ہو. یعنی بات تو ہماری لاسٹ کیا تھی کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نذیر مگر خوشحال طبقہ اپنے مال پر اتراتے ہوئے نذیر کی بے عزتی کرتا ہے، اور اللہ نے رینڈم بات کی ہے. تو ہم کو تعصب ختم کر کے جو بھی، ایک تو ہماری جو ایک سوچ ہے، ایک تو نذیر ہوتے ہیں اسپیسیفک نبی، اور ہمارا خاتم النبیین پر ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے. تو اب آپ غور سے دیکھیے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی قرآن کے معاملے میں کوئی نالج ملے تو ایک دم سے جھٹلا نہیں دینا ہوتا ہے. اگر وہ قرآن کا اوتھینٹک یا قرآن کو وہ فالو کر رہا ہے، وہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، تو ہمیں تحمل سے سننا ضروری چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم والوں میں سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہترین معاملات ہمارے ہاتھوں کرنا نصیب فرمائے، عزت دے، عافیت دے، رحمتوں کا نزول ہو. آگے کی آیت بڑی بہترین ہے، وہ جو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، اولاد اور مال صدقہ جاریہ ہے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ میں بھی ڈسکس کروں گی. بڑی ہی انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ کیا واقعی اگر کہ صرف نیک ماں باپ ہوں تو بچوں کو صدقہ جاریہ جائے گا، یا بچے برے ہوں اور والدین نیک ہو تو کیا واقعی صدقہ جاریہ ٹرانسفر ہوگا ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی؟ اس پر ہم ڈسکس کریں گے، پھر جا کر دوسروں کی باتیں کریں گے جو ہم ہر ایک کو بانٹتے پھرتے ہیں اپنے ثواب. تو آپ غور کیجئے گا کہ بڑی بہترین آیت ہے، انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری کل نہیں، کل تو ہماری سورہ نساء 2 بجے ہوتی ہے، مائدہ، اور انشاءاللہ وہی منڈے کو اللہ نے چاہا تو ہم اس آیت کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.